السلام علیکم۔ اچھا، یہ خبر تو سب تک پہنچی ہوگی کہ 12 اور 13 جون کی درمیانی شب کو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور وہاں کی بہت ساری دفاعی تنصیبات کو برباد کر دیا، اور بہت سارے وہاں کے جو بڑے لیڈرز تھے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی لڑائی اس طرح کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بنانے کا وہ خواب ہے جس کو وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور تمام یہودی دنیا اور عیسائی دنیا اور ہمارا انڈیا اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ہم مسلمان 57 ممالک ہیں، ان میں سے 4 ملک بھی اکٹھے نہیں ہیں۔ ہم اتنے بھی اکٹھے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارا راشن پانی بند ہو جائے گا، ہماری امداد بند ہو جائے گی، ہمیں ملنے والا جو فنڈ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب بند ہو جائے گا، چاہے وہ ہمارے غریب ملک ہیں، چاہے ہمارے وہ امیر ملک ہیں۔ تمام کو ایشو ہے، کیونکہ وہ اگر اسرائیلیوں کے خلاف جائیں گے، امریکیوں کے خلاف جائیں گے، تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، ان کی بادشاہت کو خطرہ ہوگا، ان کی حکومت کو خطرہ ہوگا۔ وہ کوئی بھی لیڈر ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، سارے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ ابھی جو پاکستان کی اتنی تعریفیں کریں کہ عظیم لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عظیم سلطنت ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تاکہ پاکستانی ان کا ساتھ نہ دیں۔ آپ یہ دیکھیں، انہوں نے معاف کسی کو نہیں کیا، نہ شیعوں کو نہ سنیوں کو۔ شام میں سنیوں کو ساتھ دیا اور شیعوں کو نکال دیا۔ غزہ میں سنیوں کو مارا، ایران میں شیعوں کو مار رہے ہیں۔ یمن میں حوثی باغی ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں۔ مطلب مل جل کے ہم مسلمانوں کے ہی خلاف ہیں، مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہم بڑے بڑے جہاز گفٹ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی عورتوں کے بال ننگے کروا کے ان کو نچوا رہے ہیں ان کے سامنے کہ ہمیں معاف کر دو، خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہو۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب بچ جائیں گے؟ آنے والا کل ہمارا ہی ہے۔ جتنے بڑے بڑے حکمران، جتنے بڑے بڑے ممالک، مسلمان ممالک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، متحد نہیں کریں گے، ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں، اور ہونا ہی ہے ان کو۔ تو خدا را ایک تو شیعہ سنی فسادات سے نکلیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اپنے جو بھی آپ کے عقائد ہیں اس پہ عمل کریں، لیکن مسلمان جہاں بیٹھا اس کے لیے کلمہ حق کہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، کم از کم ان کے لیے دعا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے حکمران ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں ایسے حکمران دیں جو ان ممالک کو اکٹھا کر کے ایک ایسی دفاعی حکمت عملی طے کریں کہ ہم لوگوں کے خلاف، جو یہودی، جو عیسائی ہمارے خلاف کام کریں، ہم ان کے خلاف لڑ تو سکیں۔ وہ دجال کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ دجال جب آئے گا ہم تو اس کے آگے بھی گھٹنے ٹیک دیں گے کہ بھائی تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی رازق ہے۔ ہم تو دجال کا کیا لڑیں گے؟ پتہ نہیں دجال کے ساتھ کون لڑے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا پڑے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم آج بھی شر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کل بھی ہم شر کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ جنت کے راستے پہ ہیں۔ غزہ والوں کا ہم ساتھ نہیں دے سکے، ایران ہمارے خلاف ہے، وہ شیعہ ہیں، ہم ان کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے، تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ اپنا ساتھ دیں گے؟ ہم تو اپنی جنگ بھی نہیں لڑ سکیں گے کل۔ تو خدا را اکٹھے ہوں، مل کے سوچیں، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کریں، اور مسلمانوں کو دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو متحد کر دے۔ اللہ ایران کی حفاظت فرمائے، ان کو اتنی طاقت دے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہی بگاڑ کر رکھ دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔